السلام علیکم۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ وہ خدمت اقدس میں کوئی نہ کوئی چیز لاتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کہیں سے کھانا لے کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نوالہ توڑا اور نوش فرمایا، تناول فرمایا۔ تو غلام کہنے لگا کہ آپ اکثر ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس دفعہ پوچھا نہیں۔ تو فرمایا کہ بھوک کی شدت تھی اس لیے دریافت نہیں کر سکا، یاد ہی نہیں رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا گزر ایک دفعہ ایک بستی والوں پر ہوا تھا، ان کے لیے میں نے منتر پڑھا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تیرا ہم پر حق ہے۔ آج میرا ادھر گزر ہوا تو یہ کھانا انہوں نے پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک دم چوکنا ہو کے بیٹھ اور فرمانے لگے کہ قریب ہے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دے، یہ تو مشکوک مال ہے۔ اور پھر اس ایک نوالے کو بھی باہر نکالنے کے لیے قے کرنے لگے۔ اب وہ نہیں نکل رہا، بھوک کی شدت تھی، ایک نوالہ اندر گیا۔ کسی نے کہا جی پانی پئیں، اس سے ہو سکتا ہے نکل آئے۔ اب بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور وہ پینے لگے آہستہ آہستہ، اور اس ایک نوالے کو قے کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ جب یقین ہو گیا کہ اس نوالے کا لقمے کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا تو تب جا کے پیالہ رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ جی ایک نوالے کی بات تھی۔ فرمانے لگے کہ اگر اس ایک نوالے کو قے کرنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن اس نوالے کو ضرور باہر قے کرتا، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی پرورش یا جس کے پیٹ میں ایک نوالہ بھی حرام کا گیا ہے، اللہ اس کے جسم کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، جہنم کی آگ کا حصہ بنائیں گے۔ دیکھیے یہ کتنی احتیاط ہے۔ ایک ہمارا حال ہے کہ بس پیسہ اور دولت آنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہ جو مال آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ بس ان کا مطمع نظر دولت ہوگی، پیسہ ہوگا کہ آنا چاہیے۔ آج دیکھیں یہی حال ہے، دولت ہو، پیسہ ہو، اور اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ حلال ذریعہ ہے، حرام ذریعہ ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس بات کا دھیان ہی نہیں ہے کہ جس نسل کی آگے پرورش کرنی ہے ان کی غذا حلال بن رہی ہے، حرام بن رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کہ ایک آدمی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، حالت پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، اللہ سے لمبی لمبی التجائے کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، جس بدن سے اس کی بدن کی نشو و نما ہوئی ہے، جس مال سے، وہ مال بھی حرام۔ اب ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہو؟ یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، وصال کا وقت ہے تو بیٹی حضرت عائشہ کو بلایا رضی اللہ عنہا اور کہنے لگے کہ بیٹی، میں بیت المال سے جب مسلمانوں کا امیر بنا تو میرا معاوضہ مقرر تھا، معمولی معاوضہ تھا، صحابہ کے کہنے پر مقرر ہوا تھا۔ فرمانے لگے میرا دل نہیں چاہتا کہ وہ جو معاوضہ ہے وہ میں ویسے ہی رکھ لوں۔ فرمانے لگے کہ فلاں جو باغ ہے میرا، وہ اس معاوضے کے عوض بیت المال میں جمع کروا دیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ بات پہنچائی اور وہ باغ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے رضی اللہ عنہ، کہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اپنے اوپر کسی قسم کے اعتراض کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا رکھا، کوئی شکوہ شکایت کھلا نہیں چھوڑا رکھا۔ اللہ ہمیں بھی احتیاط اور مال حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔